پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، اس عمارت سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا. پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے، وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، شفا دینے والا ہاتھ. اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے. تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا، اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی. ایسا ہو گیا کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مطلب قوتیں، طاقتیں حاصل ہیں. ربی خواب میں آ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے لیے اس کی شفا کا سامان کرتے ہیں. کئی واقعات بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، یہ شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے. ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دو، بولا ڈاکٹر نے ایسی دوا دی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. بھائی کیسے ٹھیک ہوا تمہارا بچہ؟ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے. یہ بولنے دیتا ہے، جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں لگام کھینچتا ہے. بعض لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے. اسی طرح مطلب ہے اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں، مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے. تو اس لیے وہ بالکل اس طرح کے وہم میں آنا نہیں چاہیے. کوئی وہم میں ڈالے تو اس سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. اپنے بس ذہن بنا لے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ حق ہے، اور جو علماء اہل سنت فرماتے ہیں وہ درست ہے. بس اب کسی اور چکر میں آپ نے پڑھنا نہیں، ورنہ شیطان ایمان نکال لے گا، پتہ نہیں چلے گا. جب توحید کی بات کریں کہ بھئی اللہ سے دعا مانگو، وہ کہتے ہیں ہم جو بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں وہ خود دیتے ہیں، وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں. پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، تے بابے اگے لے آندے. وہ کہتے ہیں جی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح بخاری میں آتا ہے حضور کے پاس پنڈلی لے کے آ گیا، حضور نے جوڑ دی، ہاتھ پھیرا. بخاری مسلم میں اشوب چشم مولا علی کو ہوا، حضور نے تھوک مبارک لگائی، ٹھیک ہو گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، حضور نے دعا کی، بارش شروع ہو گئی. جتنے یعنی حضور کے معجزات ہیں نا، اس سے وہ کہتے ہیں آپ حضور سے مدد مانگنی ہے. سر یہ آج اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنا ہر مسئلہ حضور کے پاس ہی لے کے جائیں گے. مسئلہ ہے حضور کی وفات کے بعد کا، جب آپ سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. نہیں تو مجھ سے پھکی لے لیں، ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو کچھ ہوا، جس کی وجہ سے آج تک امت دو ٹکڑے ہے، سنی شیعہ اختلاف، تو مولا علی اور ابو بکر کیوں نہیں حضور کی قبر پہ چلے گئے یا رسول اللہ؟ بلکہ میت بھی باہر تھی 2 دن تک، تو یا رسول اللہ فیصلہ کریں آپ کا سکسیسر کون ہے. نہیں. جنگ جمل صفین نہروان کے وقت کسی نے روضہ شریف میں جا کے حضور سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ سیدہ عائشہ 47 سال تک اس حجرے میں رہی جہاں پہ قبر مبارک تھی، کوئی مشورہ کچھ بھی نہیں. آپ کے فضائل درود میں شیخ زکریا لکھتے ہیں، تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب فضائل سنت میں، کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی کے لیے حضور نے قبر سے ہاتھ باہر نکال لیا، اور 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا. اس زمانے میں جب جو ہے مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع بھی نہیں تھا کہانی. اور وہ دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. اور عبد القادر جیلانی بیچارے دیکھتے ہی رہے، انہوں نے نہیں چومے ہاتھ، اور انہوں نے مرید نے چوم لیا، شیخ احمد رفاعی نے. سب کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، جوڑتے رہے. یہ کچھ صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو معجزات ہیں، یہ تو ہم آج بھی مانتے ہیں حضور موجود ہوں. اور میں اب اس سے زیادہ سخت بات کرنے لگا ہوں، برا نہیں ماننا. اگر کسی کو یقین ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے تو اپنی ایک پنڈلی کی قربانی دے نا، خود ہی توڑ کے لے آئے. روضہ شریف تک ہم اسے لگا دیتے ہیں، ویزا لگوا دیتے ہیں، وہاں پہ روضہ شریف پہ آپ کو لے جاتے ہیں، جائیں اپنی پنڈلی کی ہڈی جوڑ کے بتائیں. ان کو بھی پتہ نہیں جوڑے گی. ہاں نبی علیہ السلام اگر دنیا میں موجود ہوں تو یقیناً ہاتھ پھیرنے سے یہ ہو جائے گا. ان کو بھی پتہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوگا. حضور کی وفات کے بعد کیا لوگ جا کے قبر سے جا کے مانگا کرتے تھے؟ بخاری مسلم سے یہ معجزہ پیش کرتے ہیں 1500 صحابہ کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو گئے مبارک انگلیوں سے، بالکل ہوئے. لیکن حضور کی وفات کے بعد کیا قبر سے جا کے کوئی کہتا تھا جی آپ انگلیوں سے چشمے جاری کریں؟ اور میں نے تو بتایا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر نے ایک سفر کے دوران حضور کو پانی جمع کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے دعا فرمائیں نا، اس میں سے چشمے جاری ہوں. اور وہی حضرت عمر، صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، وہ کہتے ہیں انا کننا نتوسل
इलैका बिनबीना, اے اللہ پہلے پہل ہم آپ کے نبی کے وسیلے سے آپ کے پاس آتے تھے، یعنی حضور کے ذریعے آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، حضور کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی۔ اب ہم آپ کے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش ہو جاتی۔ تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ، جب آپ قبر سے باہر تھے تو آپ چشمہ جاری کرتے تھے، اب آپ قبر میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، احمد رفاعی کے لیے تو آپ نے نکالنا ہی ہے، تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور امت کو سیراب کر دیں۔ تو یا پھر کہ حضرت عمر جو ہے وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو قرآن و سنت میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں، کہ وفات کے بعد اب وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا۔ حیات النبی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن دنیاوی حیات نہیں، آخرت کی حیات ہے۔ حیات النبی پہ سب سے زیادہ ویڈیوز ہی میری ہیں، لیکن وہ دنیاوی حیات نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے، جس میں نہ سانس ہے، نہ کھانا پینا ہے دنیا والا، نہ ٹوائلٹ ہے۔ آج بھی قبر مبارک اگر آپ کھودیں تو نبی علیہ السلام اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح 8 سے 1400 سال پہلے آپ کو دفنایا گیا تھا، کوئی سانس نہیں لے رہے ہوں گے، اسی حالت میں ہوں گے، آپ اس زندگی کو آبزرو کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پیش کرنا ہے معجزات کے ذریعے، یہ بالکل جھوٹ ہے، ورنہ تجربے کے لیے پھر تیار ہو جائیں، جس نے پنڈلی کی قربانی دینی ہے تو کریں پھر۔